اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے گا تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ، یعنی کہ اب یہ کفارہ ہے، اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور اس کی مقدرت روزے رکھنے ہوں گے، یا تو جو ہے جانور دینا رہیں گا، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا رہیں گا، یا پھر جو ہے روزے رکھنے رہیں گے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا پھر سے اعادہ کیا، پھر سے کرے، تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت۔ آواز آ رہی؟ اسپیکر کی آواز میوٹ کر دیے تو کیسا اسپیکر بولے گا بھائی؟ میرے کو میوٹ کر دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آخری آیت میں حصہ بول رہی تھی، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اچھا، تو ابھی یہاں پر آیت نمبر 90 جو ہم لوگ پڑھے ابھی، اس کے متعلق کچھ ڈاؤٹس ہے، تو وہ میں چاہ رہی تھی کہ میں پہلے اس کو کلیئر کر دوں، پھر اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، جوا اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ سب جو ہے یعنی کہ شیطانی کام ہے، گندے کام ہے۔ رجس کا مطلب جو ہے گندگی کو کہتے ہیں، گندے کام کو کہتے ہیں۔ تو خمر کے بارے میں تو میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے، اس میں کچھ لوگوں کو جو ہے ازلام کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ انصاب کو نہیں سمجھے۔ اب دیکھیں کہ یہ سملر آیت ہماری آلریڈی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں گزر گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ آلریڈی اس کے بارے میں پڑھ لیے تھے، تو میں اسی لیے یہاں پر مزید تشریح کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہاں پر ہم لوگ ازلام پڑھے تھے، ہوپ فلی اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں گا تو ہم لوگوں نے ازلام میں پڑھا تھا کہ ازلام ایکچولی وہ زمانے میں ایروز ہوا کرتے تھے، جس کی بنا پر وہ لوگ اپنے قسمتیں معلوم کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایروز کی شکل ہے جس سے قسمت معلوم کی جاتی ہے۔ تو یا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہوا میں تیر جو ہے پھینکا جاتا تھا، اگر تیر رائٹ سائڈ گیا تو اس کا مطلب جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور لیفٹ سائڈ گیا تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا وہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کوئی بات جو ہے بنا لی تھی۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 3 دونوں میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 3 میں کیا بتایا گیا تھا کہ جو ہے سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر دیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، نیز یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ پاسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اس کو ڈیفائن کر رہے، کیا کہ پاسوں کے ذریعے سے، یعنی کہ یہ ایروز کے ذریعے سے، یہ ازلام کے ذریعے سے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو ڈیٹیل آلریڈی آیت نمبر 3 میں سورہ مائدہ کی آ گئی۔ اب یہی چیز جو ہے یہاں پر فائنل اس کے بارے میں احکام آ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے ہمارے لیے اور شیطانی کام ہے، کیا؟ ازلام، یعنی کہ ایروز، جس سے جو ہے قسمت۔ اب آج کے زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور طریقہ استعمال کیا جاتا ہوگا قسمت معلوم کرنے کے لیے، جیسا ہم اس سے پہلے بھی پڑھے تھے نا، فال گیری کرنا، فال کھولنا، جیسا کنڈلی ملانا بولتے نا، یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کنڈلی ملانا، ہاروسکوپ ہے، اس کا استعمال کرنا۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ طوطے کا بھی استعمال کرتے ہیں، طوطا ہوتا ہے وہاں پر کچھ چٹیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ طوطا وہ چٹی اٹھا کے بتاتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا الگ کرنے والا ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے اندر آپ کے فارچون کوکیز بھی اس کے اندر آئیں گے، کوئی پونڈ میں جو ہے 1 روپیہ کی کوائن، یا پھر جو بھی ڈالرز یا جو بھی ڈالا جاتا، کوائن ڈالا جاتا قسمت کے واسطے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، یعنی کہ قسمت معلوم کرنے کی تمام چیزیں۔ اور پھر ایون اس کے اندر جو ہے لاٹری بھی آ جائے گی، جیسا جو لاٹری جو ہے اٹھا کر جس کی قسمت میں ہے ان کے وہ پیسے، تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ازلام سمجھ میں آ گیا، قسمت معلوم کرنے کے جو ایروز ہوتے ہیں یا جو بھی چیز قسمت معلوم کرنے کے لیے آج استعمال ہوتی، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اور انصاب جو ہے نسب سے ہے، یہ نسب بھی ہمارے پاس جو ہے گزر چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمائے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ،
ٹھیک ہے، کہ اور وہ بھی چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے جو نسب پہ، یعنی کہ نسب کا مطلب جو ہے نسب کیا گیا، نسب مطلب گاڑا گیا. تو یہ جو ہے آج کے زمانے میں یا وہ زمانے میں جو آستھانے ہوتے ہیں جس میں کوئی راک یا کوئی پتھر سٹون گاڑا جاتا ہے، یا پھر کوئی اسٹیچو ہوتا ہے، یا کوئی عمارت مونیومنٹ جو ہے بنا جاتا، جو ایک انڈیکیشن رہتا، کوئی چیز کی یاد کا انڈیکیشن رہتا، کوئی بت کی یاد کا، کوئی دیوی دیوتا کی یاد کا، کوئی خاص جو ہے اوکیشن کی یاد کا، یا کوئی جو ہے بڑے جو مر گئے پہلے کے جو بھی کوئی اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، ان کی موت کے یاد کا جو بھی وہاں پر ایک علامت بنائی جاتی، چاہے اس کے اندر کوئی بت رہو یا بت نہ رہو، کوئی اس کے اندر جو ہے باڈی ڈیڈ باڈی کسی کی رہو یا نہیں رہو. بعض لوگ کیا ہے بغیر ڈیڈ باڈی کے بھی جو ہے ایک علامت بنا لیتے، بس اس کی جو ہے پوجا کرنا جو ہے شروع کر دیتے. تو ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آستانوں پر ذبح کرنا تمہارے لیے حرام ہے. اب وہی سیم بات جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 90 آف سورہ مائدہ میں بھی بتا رہے کہ انصاب ایسی جگہیں جہاں پر آستانے، پھر وہاں پر لے کر جا کر جو ہے کچھ چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، کچھ جو ہے بھینٹ چڑھاتے ہیں، کوئی ذبح جو ہے جانور لے کر جا کر ذبح کرتے ہیں. تو یہ سارے چیزیں جو ہے جہالت کی زمانے میں ہوا کرتی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہی قسم کا تو شرک اطراف پھیلا تھا. ہر کوئی ایک چیز کی یادگار بنا لیتے تھے، اور اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی ایک ہسٹری ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی ایک کہانی ہوتی تھی، اور وہ کہانی کی بنا پر جو ہے اس سے لوگ عقیدت کرتے تھے، اور عقیدت کر کے جو ہے اس کی بھینٹ چڑھاتے، اس کے پاس جو ہے جا کے پھول چڑھاتے، اور کچھ بھی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں، جانور ذبح کرتے، یہ تمام چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے اب حرام ہے، یہ شرک ہے، اب یہ تم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو 4 چیزیں مینشن کر رہے اللہ تعالیٰ، ایک تو وائن، خمر، شراب اللہ تعالیٰ بول رہے، دوسرا میسر یعنی کہ گیمبلنگ، جو آپ یا گیمبلنگ سے ریلیٹڈ اینی تھنگ، یعنی کہ اگر کوئی جو ہے کرکٹ بھی کھیل رہا اور اس کے اوپر پیسے لگا رہا تو وہ بھی حرام ہو جائیں گا. تو گیمبلنگ جس میں پیسے لگا کر کوئی بھی چیز کھیلی جاتی ہے اس کو حرام کنسیڈر کیا جائے گا. وہ گیمز جو ہم انڈور گیمز جو ایز اے فن کے لیے کھیلتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، چاہے وہ جو ہے آپ کا جو ہے کوئی اسنیک لیڈر رہو، آپ کی کوئی اور جو ہے کارڈز رہو، اونو رہو، کوئی بھی آپ کے گیمز رہو، تو یہ اگر آپ ایز اے فن جو ہے استعمال کریں، ہاں کنڈیشنل کہ اس میں جو ہے ایک یہ چیز کہ آپ جو ہے اپنے اسلامی لمٹس کا خیال رکھنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے آپ کو، دوسرا جو ہے آپ کو نامحرم سے جو ہے آپ کو احتیاط کرنے کا ہے، اور تیسرا اتنا وہ گیم میں انوالو نہیں ہو جانا ہے کہ آپ کو اپنی نمازوں کا اور اللہ کی عبادت سے جو ہے دور ہو جا رہے، یعنی کہ اوکیشنلی کبھی کبھی از اوکے، پر بہت زیادہ جو ہے انوالومنٹ اس میں جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ چیز کا بھی جو ہے ہم کو خیال رکھنے کا ہے. پھر تیسری جو ہے انصاب، یعنی کہ وہ جگہیں جہاں پر جو ہے وہ جگہ جہاں پر کوئی علامت ہے، کسی جو ہے عقیدت کی علامت ہے، تو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی، وہ پتھر ہو سکتا، کوئی جو ہے جگہ ہو سکتی، پلیس ہو سکتی، جھاڑ ہو سکتا، مونیومنٹ ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، دیول آپ بول سکتے اس کو، آستھانے آپ بول سکتے، آج کے زمانے میں آستھانے بول سکتے. اور پھر جو ہے ازلام یعنی کہ وہ چیز جس سے قسمت معلوم کی جاتی ہے. اور اب یہاں پر جو ہے ڈائس کے بارے میں بڑا سا کانٹرڈکشن ہے کہ بھئی ڈائس جائز ہے نہیں جائز ہے. تو اب اس کے بارے میں جو ہے آپ لوگ سیلف مزید تحقیق کر لیں. میرے علم کے حساب سے جتنا مجھے معلوم ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ گیمبلنگ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھائی پرسنل آپ لوگوں کا علم ہے، آپ لوگ اس کے اندر مزید تحقیق کریے، مزید علماء اکرام سے جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں جس کا ہم اپنی مرضی سے ڈائس، یعنی کہ ڈائس وہ زمانے میں جو ہے شاید ہی جو ہے موجود تھا، آئی ڈونٹ نو، تو جو ہے وہ لوگ ہاں البتہ کچھ گیمبلنگ کے گیمز میں انوالو تھے. تو حدیث میں بھی آئے کہ ایسے گیمبلنگس کی گیم میں انوالو ہونا گویا کیا ہے، پگ کی خون میں اور اس کے جو ہے چربی گوشت میں جو ہے ہاتھ ڈبانا، خون میں ہاتھ ڈبانا ہے، پگ کے خون میں ہاتھ ڈبانا، ایسی کچھ حدیث جو ہے آتی ہے. پر اس کے اندر جو ہے کچھ لوگ اس سے ڈائس اس کے میننگ جو ہے بناتے ہیں، پر وہ زمانے میں جو گیم استعمال ہوتا تھا ایز اے گیمبلنگ کے طور پہ اس کا ذکر ہے، نہ کہ ڈائس کا. بہرحال یہ کانٹرڈکٹنگ ٹاپک ہو سکتی ہے، تو آپ لوگ سیلف اس کے اندر جو ہے علم حاصل کریے، اور ساتھ میں جو ہے اگر احتیاط کے لیے کوئی چھوڑنا چاہ رہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی ایمان کی جو ہے وہ دلیل. اچھا،
یہ ہو گیا. اب ہوپ فلی یہ کلیئر ہے, اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. پھر آیت نمبر جو ہے 93 میں آپ آئیے, بہت اہم آیت ہے. ہم لوگ کل ایسے ہی گزر گئے, حالانکہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے, انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ آپ جو ہے آیت میں 93 کی سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس علی الذین آمنوا, رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. اب یہاں پر کیا کی بات چل رہی تھی؟ شراب کی ممانعت کی بات چل رہی تھی, اور شراب آلریڈی اللہ تعالیٰ جو ہے شراب اور یہ چاروں چیزوں کے بارے میں آلریڈی پیچھے گزر چکا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد بھی جو ہے کچھ لوگ اس میں انوالو تھے, یا فائنل جو ہے اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما رہے اور بول رہے فاجتنبوہ, کیا ابھی بھی تم نہیں رکنے والے ہو؟ یعنی کہ پہلے تو بول دیا اللہ تعالیٰ کہ شراب میں تھوڑا اچھائی ہے پر بہت زیادہ برائی ہے. دوسرا پھر اللہ تعالیٰ سیکنڈ سورہ نساء میں بولے کہ جب تم نماز کی حالت میں ہے تو مت آؤ نماز کی حالت میں شراب مت پیو بولے, یا پھر نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ بولے. اب اس کے باوجود بھی ہو سکتا کہ کچھ ابھی اس میں انوالو تھے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ابھی نہیں سمجھ میں آیا کہ اس سے رکنا چاہیے. تو خیر اب جو ہے اللہ تعالیٰ فائنل بتا دے رہے کہ حرام ہے. تو کچھ صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ آیا کہ کچھ حرام کے کمائی سے, گیمبلنگ سے یا شراب کی چیزوں سے ہمارے یعنی کہ گوشت میں, خون میں, پٹھوں میں, بوٹیوں میں جو ہے وہ چیز بسی ہوئی ہے, تو اب ٹھیک ہے اب ہم چھوڑ دیں گے, پر جو پہلے ہم کرتے تھے اس کا کیا؟ جو پہلے اس سے جو ہمارا گوشت بن گیا اب اس کا کیا ہے؟ جیسا ہم کل پڑھے کہ جو گوشت جو ہے حرام کی کمائی سے بنتا ہے وہ جنت پر حرام ہے. تو ان کو فکر ہونے لگی, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ نہیں, اگر توبہ کر لی اور وہ چیز کو چھوڑ دیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. پھر اب اسی کے متعلق اب یہاں پر آیت آ رہی ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے پر ہم اس کو جو ہے الگ سے بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے, اب ایمان لا لیے اور نیک عمل کرنے لگے, رائٹ, تو پھر پیچھے کا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو ان کے لیے جو ہے کوئی اس کے اندر جو کچھ کھایا اور پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی. چلیے یہ بات ختم ہو گئی نا, سمجھ میں آ گئی. اچھا پھر اس کے بعد بشرط یہ کہ یعنی کہ جو ہے کنڈیشن یہ ہے کہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں, اور اب یہاں پر بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ, اگر آپ لوگوں کے سامنے قرآن ہے تو عربک ٹیکسٹ پہ غور کریے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیہا طعموا اذا متقوا, پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا, پھر کیا کرے؟ وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا, پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا, ایمان لے کے عمل صالح کرے, پھر تقوی اختیار کرے, پھر آمنوا پھر ایمان لے کر آئے, ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کرے, واحسنوا اور وہ جو ہے احسان کے درجے پر فائز ہو گئے. تو اب یہ آیت میں ایمان کتنے مرتبہ ریپیٹ ہوا بتائیے آپ؟ 1 2 اور جو ہے 3 مرتبہ جو ہے ایمان کا ورڈ اس کے اندر آیا ہے. آمنو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے, اور پھر جو ہے تقوی کا ورڈ بھی جو ہے 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایمان لائے اور پھر جو ہے تقوی کی وجہ سے اور ایک لیول آگے بڑھے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پھر ایمان لے کر آئے, پھر عمل کرے, پھر تقوی کے لیول سے پھر ایک لیول آگے بڑھے, پھر اس کے بعد ایمان لے کر آئے اور احسان کے درجے پر فائز ہو گئے. تو اب اس میں جو ہے دین کے 3 لیولز جو ہے, اسی لیے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ دین کے 3 لیولز ہیں. کیا؟ پہلا لیول اسلام کا لیول ہے, یعنی کہ بس آپ کلمہ پڑھ لیے, ایمان لا لیا آپ, اور آپ جو ہے اسلام کے لیول پہ داخل ہو گئے, یعنی کہ یہ بیسک لیول ہے. اور یہ لیول والے کو کیا بولیں گے؟ ہم مسلم بولیں گے, ٹھیک ہے, یہ بیسک لیول ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور آپ جو ہے عمل کرتے ہیں. آپ ایمان بھی لا لیا, آپ عمل بھی کر رہے, پر ابھی آپ کا لیول جو ہے ابھی اور بڑھانے. پھر اس کے بعد انسان کیا کرتا؟ تقوی اختیار کرتا, اللہ کا ڈر اختیار کرتا, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا, اسٹرگل کرتا. اسٹرگل کرنے کے بعد انہیں کیا ہے پھر ایک اور لیول پہ بڑھ جاتا ہے, اور وہ لیول کیا ہے؟ ایمان کا لیول ہے, جہاں پر دلوں کے اندر جو ہے ایمان راسخ ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کی جو ہے آپ کی تمام اعضاء جو ہے ایمان کے اندر جو ہے ڈوب جاتے ہیں, یقین آپ کا اندر آ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر وہ عمل کرتا ہے, اچھے عمل کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھے عمل اس کے تقوی اور بڑھا دیتے ہیں. پھر انہیں تقوی, اللہ کا ڈر اندر جب پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت جب اندر پیدا ہو جاتی ہے, تو وہ ڈرائیونگ فورس اس کو اور ایک لیول پہ اباو لے کر جاتی ہے. یعنی کہ تقوی از اے ڈرائیونگ فورس جو آپ کو پروموٹ کرتے جا رہی ہے, آپ کو اونچا درجے دیتے جا رہی ہے. دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم
کو روزہ دیا ہے تاکہ ہمارے لیولز کو جو ہے اللہ تعالیٰ اونچا بڑھا دے. تو جتنا دنیا میں لیول رہیں گا اتنا آخرت میں ڈیفینیٹلی اس کے حساب سے اجر رہیں گا. تو پھر اس کا تقویٰ اس کو اور اونچا بڑھا دیتا ہے اور وہ تھرڈ لیول پر پہنچ جاتا ہے جو احسان کا لیول ہے. تو آپ ایک پیرامڈ اتار سکتے, پیرامڈ اتار کر نیچے جو ہے ایک لیول لکھیے جو اسلام کا لیول ہے, اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے ایمان کا لیول ہے, اور اس کے سب سے ٹاپ پہ آپ جو ہے احسان کا لیول رکھیے. اور احسان کے لیول کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی کہ حدیث جبرائیل جو مشہور حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ بندہ ایسی عبادت کرے, بندہ ایسا محسوس کرے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہ اتنا ہائی لیول آف اس کا جو ہے عمل ہو جانا کہ اس کی زندگی میں اس کا ہر کام, اس کی ہر جد و جہد, اس کی وہ قرآن پڑھ رہا ہے, وہ روزہ رکھ رہا ہے, وہ عبادت کر رہا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ کسی کے ساتھ معاملات کر رہا ہے, وہ صدقہ کر رہا ہے, تو ہر اس میں اس کو یہ احساس ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, گویا اللہ سامنے ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور جب اللہ سامنے رہیں گا اور اللہ کو دیکھتے ہوئے عمل کریں گا تو وہ عمل کی شان کیا رہیں گی آپ امیجن کریے. تو ایمان پہلے فرسٹ لیول اسلام, سیکنڈ ایمان, اور اس کے بعد جو ہے احسان کا لیول ہے. تو یہ ہم کو جو ہے کوشش کرنا ہے کہ احسان کے لیول پر جائیں, اور وہ احسان کے لیول پر لے کے جانے والی چیز کیا ہے؟ ہمارے عمل صالح ہے اور ہمارا تقویٰ ہے. اور یہ تقویٰ ہم روزوں سے حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے ایمان کا لیول بڑھا سکتے ہیں. اسی لیے ہم نوٹ کرتے ہیں نا کہ رمضان میں ہمارا ایمان کا لیول کچھ زیادہ ہی جو ہے اونچا ہو جاتا, اور ایک عجیب سی جو ہے کیفیت جو ہے آنی شروع ہو جاتی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, اور روزے میں جو ہے اتنا جو ہے تقوی کا ہمارا جو ہے حال رہتا کہ احسان کا وہ مزہ, وہ حلاوت, وہ ٹیسٹ ہم جو ہے چکھنا شروع کر دیتے. اس کے بعد پھر جو ہے پھر پھس بول کے جو ہے نیچے آ جاتے. تو اس سے ہمارے کو بچنے کا ہے. تو خیر, تو یہ 3 لیول جو ہے اس کے اندر بتائے ہوئے ہیں آیت نمبر 93 کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگوں نے کل کفارہ, احرام کی حالت میں کفارے کے بارے میں ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا. اور پھر اس کے اب آگے جو ہے ہم لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں, اللہ نے مکان محترم کعبہ کے لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے, اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں جو ہے یعنی کہ وہ پٹے یا بینڈز کو کہتے ہیں جو گلوں میں جو ہے ڈالے جاتے ہیں ایز اے انڈیکیشن کہ یہ سیکریڈ ہے, یہ جانور جو ہے سیکریڈ ہے. اور دوسرا جو ہے قلادوں سے ہی تقلید کا ورڈ آیا ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے گلے میں جو ہے پٹا ڈال دینا اور اس کو کھینچتے جانا. تو اب انہیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, انہیں بغیر سوچے سمجھے جو ہے جو اس کا مالک جو کھینچ رہا انہیں جو ہے اس کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے جو ہے چلے جاتا. جیسے جانوروں کے گلوں میں پٹا رہتا تو اس کو کھینچ کر جب جو ہے بکری کے گلے میں پٹا امیجن کریے, کھینچ کر جب اس کا جو ہے مالک لے کر جاتا تو اس کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ انہیں اس کو چارہ کھلانے لے کے جا رہا ہے یا اس کو ذبح کرنے لے کے جا رہا. تو اس سے ہی یہی ورڈ سے تقلید کا ورڈ جو ہے وجود میں آیا ہے. تو خیر یہاں پر خلادے جو جانوروں کو پہنائے جاتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے. ان سے یعنی کہ یہ سیکریٹ چیزوں کی جو ہے حرمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, حرم کی جگہ, حرم کے لوگ, اور پھر جو ہے حرم کے جو ہے جانور, اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ, اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. رسولوں پر تو صرف صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. دیکھیے رسولوں پر بھی یہی ذمہ داری تھی اور ہم پر بھی یہی ذمہ داری ہے. کیا؟ صاف جو ہے پیغام پہنچا دینا. آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہو سکتے. پاک اور ناپاک یعنی کہ اچھی اور بری چیز بھی ہو سکتی, حلال اور حرام بھی ہو سکتا, اور اس کے علاوہ یہاں مراد جو ہے ایمان اور کفر ہے. پاک اور ناپاک سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایمان اور کفر. جو ایمان لانے والا اللہ کے نزدیک پاک ہے, اور جو کفر کی حالت میں ہے, شرک کی حالت میں, گندگیوں میں ہے, تو وہ ناپاک ہے اللہ کے نزدیک. ایک جو ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے, خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ نہ کر لے. یعنی کہ کتنا ہی جو ہے ناپاک کی جو میجورٹی ہے تم کو کتنا زیادہ اٹریکٹ کر لے, پر وہ برابر اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتے. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا؟ دیکھیے کہ ہر زمانے میں جو ہے جو گمراہ لوگ ہیں, جو یعنی کہ ناپاک لوگ ہیں, وہ ان کی میجورٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی, اور جو ایمان پر رہیں گے, جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے رہیں گے, وہ ہر زمانے میں بہت تھوڑے رہیں گے.
اب آج بھی دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ ارے بھائی یہ کام نہیں کرنا، پھر سب جنے کر رہے نا، پوری دنیا میں سب جنے کر رہے، ہمیں چیک نہیں کرنا، حدیث سے نہیں ہے، ثابت نہیں ہے یہ حدیث سے، پھر چھوڑ دینا، پھر سب جنے کئی کو کر رہے، اتنے یہ اس پہ عمل کئی کو کر رہے. تو یہاں پر آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ بتا دے رہے کہ ہمیشہ ناپاک کی جو ہے بہتات بہت رہتی، غلط کام کرنے والے بہت رہتے، گناہ کے کام کرنے والے بہت رہتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز جو ہے بہت سارے لوگ کر رہے تو وہ چیز جائز ہو جا رہی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کے نزدیک تو پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، تو میجورٹی تمہارے کو بہت زیادہ اٹریکٹ نہ کرے. بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اچھا، یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ تھوڑا سا کنسنٹریشن سے سنیے، قرآن کو سامنے رکھ کر سنیے، اور بہت زیادہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کو اٹھا کر رکھیں، بعد میں مجھ سے پوچھیں. اور یہاں پر جو ہے بہت زیادہ ڈسکشن سے بچیں. امپورٹنٹ ہے، اوکے نو پرابلم، پر ڈسکشن سے بہت زیادہ بچیں، ورنہ پھر آپ آگے کی بھی آیت مس کر لیں گے پیچھے کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرتے ہوئے، اور پھر جواب دینے والا اور جواب سننے والا دونوں بھی مصروف اور دوسروں کو بھی ڈسٹربنس. تو تھوڑا سا قرآن کی مجلس کا خیال رکھیے. قرآن کی مجلس میں زیادہ بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے، تو ایون چیٹنگ بھی جو ہے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اس کا اہتمام کریے، کیونکہ ہم اللہ کی محفل میں، قرآن کی محفل میں ہیں، تو اس کا ہم کو بہت خیال رکھنا ہے، بہت احتیاط کرنا ہے. جہاں پر یہ محفل کی بہت بڑا اجر ہے، تو پھر یہ محفل کی اتنی زیادہ جو ہے ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے اور ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہے، تو ہم کو اس کا خیال کرنا ضروری ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 101، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسی باتیں جو ہے نہ پوچھو. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کو جو ہے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں اننیسیسری کے کوشچنز نہیں کرنے کا ہے. تو کیا بتایا جا رہا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. اب اس سے پہلے ہم لوگ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا پڑھے تھے، کیا کرے انہوں؟ گائے کیسی رہنا، کون سے کلر کی رہنا، کیا عمر کی رہنا، بیکار سوال کرے. اگر انہوں یہ سوال نہیں کرتے تو ان کو جو ہے صرف کون سی بھی گائے لے کر ذبح کر دے سکتے تھے، پر جیسا انہوں نے سوال کیا اتنا ہی ان کے لیے کیا ہو گیا، وہ کام مشکل ہو گیا. تو ہمارے لیے بھی اب یہاں پر سیم بات ہے. اب دیکھیے کہ اس کے متعلق جو ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، کچھ لوگ جو ہے اتنے بیکار ڈاؤٹس پوچھتے ہیں کہ جس کی جو ہے مطلب نہ ٹاپک سے کنسرن رہتا، نہ اس کا کوئی دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ رہتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹاپک سے کنسرن سوال بہت اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے اگر ہمارے کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو. پر ایسے سوالات، جیسا جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر ایک شخص نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ میرا اصلی باپ کون ہے. تو اب یہاں پر یہ کیسا سوال ہے، میرا اصلی باپ کون ہے؟ یعنی کہ تم کو اپنے باپ کے بارے میں نہیں معلوم، یا پھر ہو سکتا کہ بھئی ان کو واقعی میں اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کیسا معلوم ہو سکتا کہ ان کے باپ کون تھے؟ اور پھر اگر ان کے اللہ کی طرف سے وحی آ بھی جائے اور بتا دیا جائے کہ کون باپ ہے، تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ تم کسی کی ناجائز اولاد ہو. تو ایسا بھی ہو سکتا. تو ایسے بیکار سوالات مت پوچھو جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے. پھر ایک جو ہے اور ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جگہ پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے، تو جس کی استطاعت ہو وہ حج کرے. تو اب یہاں پر جب یہ بولے تو ایک صحابی اٹھ کے پوچھے کہ اللہ کے رسول، کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر انہوں دوسری بار پوچھے، پھر آپ خاموش رہے. پھر آپ جو ہے تیسری مرتبہ پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم پر افسوس ہے؟ اگر میری زبان سے یہ نکل جائے کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو پھر تمہارے اوپر یہ بات مشکل ہو جاؤ گی اور تم خود اس کے اوپر عمل نہیں کر سکو گے. تو ایسے سوالات نہ کیا کرو، جتنا میں بتا رہا ہوں اس کو لے لو. تو قرآن کے اندر جو ہے دیکھیے کہ کچھ شریعت میں ہمارے ایسے احکامات ہیں جو کلیئر ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے احکامات ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ بتا دیے کہ یہ کرنا ہے، کچھ بتا دیے کہ یہ نہیں کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، 2 ہو گئے. تیسرا جو ہے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے بتایا نہیں گیا ہے، کلیئر نہیں ہے وہ. تو ویسے چیزوں کے بارے میں اننیسیسری کے بہت زیادہ سوالات کر کے وہ جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے، سوال کر کے اس کو بھی اپنے اوپر حرام نہیں کر لینے کا ہے، کیونکہ اگر ایک بار بول دیا حرام ہے تو پھر حرام ہو جاتی. تو ایسے چیزوں پر سوال نہ کریں، بلکہ وہ جو رخصت دیے ہوئے ہیں، جس کے اوپر کچھ بھی نہیں بولے ہوئے ہیں، اس کو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی سمجھ کے استعمال کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں کہ جس پر ہم نے خاموشی اختیار کی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے
بھول لاحق ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے اسی لیے اس کے بارے میں مینشن نہیں کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہونا بول کے اللہ تعالیٰ وہ چیز کے بارے میں کلیئرلی نہیں بتائے، تو آپ جو ہے اس کے اوپر ابھی جب نہیں بتا دیے تو پھر اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے۔ تو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی، محض اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز اس کے اوپر حرام ہو گئی، تو یہ شخص جو ہے پوری امت کا مجرم ہے، کیونکہ وہ شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بیکار جو ہے اننیسیسری کے بہت زیادہ سوال نہیں کرنا ہے۔ اب خاموش جو ہے بعض چیزوں کے بارے میں کلیئر نہیں ہے تو اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل ہی نہ کریں آپ صحیح اور غلط کا۔ دیکھیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی کہ حرام اور حلال تو واضح ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو یہ تو فرض ہے، پر جو چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی نہیں بتائے تو اس کے ٹوہ میں نہیں لگ جانا، اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا، اس کے بارے میں کھوج کر لیتے بیٹھنا۔ بعض لوگوں کے اوپر جو ہے بہت افسوس اور جو ہے رحم کے قابل مجھے لگتے ہیں کہ بعض چیزیں قرآن کے اندر اتنی کلیئر ہے کرنے کی اور اتنی کلیئر ہے نہیں کرنے کی، وہ سب چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، اور جو محفل میں بیٹھے بس اختلافی مسائل لے کر شروع کر دیتے۔ اب آج کل کا پریزنٹ ہاٹ ٹاپک جو رمضان کا چل رہا وہ جو ہے رکعت جو ہے 8 ہے کہ رکعت جو ہے 20 ہے، رکعت 8 ہے کیا رکعت 20 ہے؟ بھائی اس کا آپ دیکھیں، یہ نفل نماز ہے نا آپ کی، جو تراویح کی نماز جو ہے آپ کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اسی لیے سنت لیول کی، رائٹ، پر جو ہے وہ اس کے درجہ اگر ہم دیکھیں گے فرض اور سنت میں دیکھیں گے تو وہ نفل درجے کی نماز ہے، یعنی کہ آپ کے لیے جو ہے تراویح، بعض لوگ سمجھتے کہ رمضان کا جو ہے ضروری حصہ ہے، اگر نہیں پڑھے تو روزہ نہیں ہوتا، روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی ایکسٹرا عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر 5 فرض نمازوں میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو روزے میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے میں ڈاؤٹ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر غور و فکر میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ اس میں لگاؤ نا اپنا وقت، اپنا دماغ، اپنی صلاحیت سب اس میں لگاؤ نا، کیوں اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ چیز ایسی اور یہ چیز؟ دیکھیے سوال کرنے کے لیے پوچھ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بڑے علماء اکرام سے سوال کریے، ان سے جواب حاصل کریے، ٹھیک ہے، پر یہاں پر میں یہ بول رہی ہوں کہ یہ چیز پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی جو چیزیں ہیں جو اسلام میں زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتی، یعنی کہ آپ فرائض پہ عمل کر لو، آپ کی پوری زندگی لگ جاتی ہے فرض پہ عمل کرتے کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر لو، پوری زندگی آپ کو کم پڑیں گی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے۔ یہ کہ ہم جو ہے فرض اور سنتوں کو چھوڑ کر جو ہے چھوٹی چھوٹی فقہی مسئلوں پر جو ہے بحث کریں اور آپس میں انتشار کریں، وہی جو یہود اور نصارہ نے کیا تھا، تو یہ باتوں سے جو ہے ہم کو بچنے کا ہے۔ دیکھیں یہ آج کا جو ہے میری طرف سے آج کا آپ لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسی سنت جو کبھی آپ نے زندگی میں نہیں چھوڑی، وہ آپ کی دعوت ہے، آپ دعوت کا جو ہے دامن کو تھام لیجئے، آپ قرآن کے پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنے سروں پر اٹھا لیجئے، بس یہ کام آپ کرتے رہیے، آپ کو پوری زندگی سب بس نہیں ہوتی، آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا بیکار چیزوں پر جو ہے بحثیں کرنے میں۔ جو چیزیں جو ہے فرض ہے اس کو کریے، سنتوں میں جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیجئے علماء اکرام کے اوپر، انہوں بحثیں کرتے رہیں، ہم جو ہے اپنا وقت اس کے اندر بیکار نہ کریں، اور خاص طور پہ رمضان کے اوقات پلیز اس کے اوپر بیکار مت کریے کہ یہ چیز کیسی ہے اور یہ چیز کیسی ہے۔ ایک جینیون کسی سے جو ہے علماء سے پوچھیے، اگر آپ یا پھر آپ خود جو ہے اس کے اندر تحقیق کریے۔ میں تو جو ہے آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ سیلف آپ کو جو ہے تحقیق کرنے کی عادت ہونی چاہیے، آپ تحقیق کریے، آپ کو اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق پر پہنچا دے، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو حق کی رہنمائی کرے گا، اور یہ سوال تو میرے سے پلیز نہ کریں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو ہے ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائے گی، اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ معاف کر دیا اور درگزر کرنے والا اور وہ بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، یعنی کہ یہودی ایسے ہی سوالات کرے تھے اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ اب دیکھیے کہ ایک ایگزامپل آ رہا ایکسٹرا کوشچنز کے اوپر، اللہ تعالیٰ خود یہاں پر ایگزامپل دے رہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ اور حام،
اب اس کے بارے میں بھی جو ہے اکثر لوگوں کو تشویش ہوتی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. اس کا بس اتنا معلوم رکھنا ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ جو آج کے زمانے میں جیسا دیول کے بیل چھوڑ دیتے نا, کسی گاڈ کے نام پہ جو ہے ایک جانور کو چھوڑ دیتے, اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, اس کی مرضی ہے جہاں چرتا پھرے, اور جو ہے جو کھیت میں گھس جائے تو اس کو کوئی روکتے بھی نہیں, کھیت والے بھی نہیں روکتے. ایسا غیر مسلمانوں میں آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز اپنی طرف سے مقرر نہیں کی کہ تم جو ہے کسی جانور کو جو ہے اللہ کے نام پہ چھوڑ دو اور وہ جو ہے بس آزاد جو ہے پھرتا چرتا اور پھرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے بارے میں بتا دے رہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے, نہ صاحبہ, نہ وسیلہ, نہ حام, مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹ تہمت لگاتے, جھوٹی تہمت. اللہ تعالیٰ تو نہیں بولے پر انہوں خود کر لے کے پھر یہ منسوخ کرے کہ اللہ ایسا بولے. اور اللہ تعالیٰ نے اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہم کو مانتے ہیں کہ جو ہے جو پہلے سے جو چلے ہوئے آ رہا, تو ایسی چیزوں کو جو ہے وہ لوگ مان رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانور یا تو آپ کی یوز کے لیے رکھا ہوا ہے, یا آپ اس کے ذریعے سے جو ہے کھانے کا انتظام کرو, یا اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ حاصل کرو. یہ نہیں کہ آپ اس کو جو ہے نام پہ جو ہے بس چھوڑ دو اور وہ جو ہے چرتا پھرے جا کہیں.